اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالتوں میں ہوں گے۔ میں مسز منزہ اپنے چینل میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، یہ ایک بہت ٹف عمل ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ ہم بچوں کی اگر ہیبٹس بچپن میں ہی ٹھیک کر لیں اور وہی ہیبٹس ان کی بڑی ہو جائیں، جیسے جیسے ہمارے بچے بڑے ہوں تو وہ پختہ ہو جائیں گے۔ جیسے اگر ہمارے بچے بچپن میں ہی اگر جھوٹ بولیں اور ہم ان کو اسی وقت ہی سمجھائیں، سب سے پہلے تو ان کو یہ بتائیں کہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، اور انہیں بہت سی مثالیں دیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس پہ انسان کی ٹوٹلی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ اگر انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے انسان بہت سارے اور جھوٹ بھی ساتھ میں بولتا ہے۔ اس طرح انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور شیطان انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور انسان اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں اگر کوئی بچہ چوری کر کے آ جائے، جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں، کسی کی ریزر اٹھا لائیں یا پینسل اٹھا لائیں یا کچھ بھی اٹھا لائیں، تو اگر مدرز اس پہ غور نہ کریں اور ایسے ہی پھرتی رہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کہ پینسل ہی ہے یا ریزر ہی ہے، چلو کوئی بات نہیں اگر اٹھا لائے ہو تو، یہ پوائنٹ ہے جب ہم نے بچوں کو روکنا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بڑی ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچے کو اس کام سے منع نہیں کریں گے تو کل کو یہی بچے انہی کاموں میں بہت آگے چلے جائیں گے، اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی عادتیں بھی بڑی ہو جائیں گی، ان کے گناہ بھی بڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ اسی طرح بہت ساری عادتیں بچوں کی، جھوٹ بولنا یا چوری کرنا یا کسی سے کوئی چیز چھین لینا، کسی سے لڑائی کرنا، کسی کو گالی نکالنا، کسی سے حسد کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ ہمارے بچے میں کیا خامی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بچے کو ماریں، ڈانٹیں تو پھر ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں، اور سمجھانے کا بہترین وقت یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو کوئی اچھی سی سٹوری سنائیں، یا قرآن پاک سے سٹوری سنائیں، کوئی حدیث سنا دیں، کیونکہ ایسی باتوں کے حوالے آپ دیں گے تو بچے ایگزیکٹ سمجھیں گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور اللہ اور نبی کی بات تو ہر حال میں سچ ہی ہوتی ہے، اس لیے ان پر تو ہر مسلمان کا بلیو ہے، تو بچے بھی اس بات کو دل سے مانیں گے۔ اسی طرح بچپن میں بچوں کو نماز کی عادت ڈال دیں، کیونکہ نماز ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ اس لیے آج اپنے میسیج میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے یہی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آپ بچوں کی عادتیں بچپن میں ہی ٹھیک کر لیں، تاکہ کل کو آپ بھی نہ پچھتائیں اور آپ کے بچے بھی اس بات پہ نہ پچھتائیں کہ آپ نے اس وقت ان کی تربیت نہیں کی جب ان کو اس تربیت کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چلتے چلتے ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔